اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا رب قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر الكمال سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف مبين الإمام وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے، وہ دیکھو انبیاء کے رہنما وہ پیشوا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے، اور بدی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے، بدی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ایسے ہیں. کیسے ہیں؟ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر چار ایسے ہیں، بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے، بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز باوفا آئے. اور اڑالا خاک پوچھے کی لگا دے میری آنکھوں میں، مدینے سے تو ہو کر جب بھی عباد صبا آئے. اور مقدر اوج پر ہوگا نصیبہ جاگ جائے گا، ادھر دیکھو نبی کو اور ادھر میری خزا آئے، ادھر دیکھو نبی کو اور ادھر میری خزا آئے. اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید، خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید، ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے، ہمارے حق میں تب تو شافع روز جزا آئے. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد. قابل صد احترام علماء ربانی، انتظامی کمیٹی مسجد اعظہ کے صدر عزیزم الحاج فخر الدین قادری صاحب، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی
آپ کے ہمارے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور اس متبرک مقدس مبارک مہینے کی جو برکتیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص کر رکھی ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ حضور کی نالین کے صدقے تصدق ہمیں بھی ان برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ جو رحمتیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے مکے کی سنگلاخ وادیوں میں نازل فرمائی تھی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہی رحمتوں کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے اور انہی برکتوں کا ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بات ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن میلاد دیکھنے، منانے اور اس کا اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ 1500 سال ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کو ایک تخمینے کے اعتبار سے مکمل ہو چکے ہیں، اور یقیناً 1500 سال بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ شاید پھر کسی کو میسر آئے یا نہ آئے، 500 پھر 1000 پھر 1500 اس کے بعد پھر 2000، اور اللہ جب تک دنیا چلائے چلے پھر اس کے بعد ختم بھی ہو جائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وفاداروں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں غداروں میں پیدا نہیں کیا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وفاداروں میں پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بے پناہ محبتیں عطا فرمائی۔ ایک طرف ہم ہیں، ایک طرف آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، ایک طرف یہ گناہ گار ہیں، ایک طرف وہ احمد مختار ہیں، ایک طرف یہ عصیاں شعار ہیں، ایک طرف وہ مدینے کے تاجدار ہیں، ایک طرف ہماری معاشیت اور ہمارے گناہ ہیں، ایک طرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمتیں بے کنار ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں سے بہت محبت فرمائی ہے، اور جس سے رسول اللہ نے محبت کی ہے وہی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے ایک قاعدہ ہے، علماء جانتے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے اعتبار سے فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر دو میں تجھے یاد کروں گا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور ذکر کیا ہے؟ یاد ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ذکر کیا ہے؟ یاد ہے۔ اس جملے کو یاد کر کے رکھیں، بہت کام آئے گا۔ ذکر کیا ہے؟ بولیے یاد ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یاد ہے۔ اور یہ جو جشن ولادت ہے آقا علیہ السلام کا 1500 سالہ، یہ موقع یادوں کو دوبارہ کرنے کا موقع ہے۔ ایک غلام کا اپنے آقا علیہ السلام سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ تو یہ جو ذکر رسول کی محفل اور مجلس ہے، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کو سرفراز فرمائی ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی ہے۔ یہ ذکر رسول کی مجلس اور محفل کا منعقد کرنا یہ سب کے نہ نصیب کی بات ہے نہ سب کے بس کی بات ہے۔ جسے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا وہی کر سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور جس کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے اس کے ذکر کو ساری دنیا مل کر نہیں مٹا سکتے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادت تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، دیکھیے ایک طرف حضور کی رسالت اور ایک حضور کی نبوت ہے، اور رسالت اور نبوت کے سب قائل ہیں سوائے قادیانیوں کے۔ میرے نبی کو سب نے خاتم النبیین مانا ہے، سب نے یہ مانا ہے کہ اب حضور آ گئے ہیں، اب حضور کے بعد کوئی آنے والا، بولیے کوئی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ اب کوئی نبی آنے والا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر اس دار فانی میں روانہ فرمایا۔ تو جس شان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، کوئی نبی اس شان سے اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ دیکھیے ہر ایک نبی کا ایک پیریڈ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اب الیکشن ہوتا ہے تو 5 سال کے لیے بندہ چنا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جتنے نبیوں کو، کتنے نبی بھیجے اللہ نے؟ کم و بیش اپروکسیمیٹلی 1,24,000، ایک تخمینہ ہے، رف ایسٹیمیشن ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں روانہ کیا۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ اپنا پیغام دینے کے لیے۔ کاہے کے لیے بھیجا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں، تاکہ ان کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو گناہ چھڑائے اس سے، بت پرست ہے تو اس سے بت پرستی چھڑا کے اسے توحید کا لمبردار بنائے، کوئی اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے تو اسے واپس اللہ کی راہ میں ڈال دیا جائے، کوئی ظالم ہے تو اس سے ظلم چھڑایا جائے، کوئی گناہ گار ہے تو اس سے گناہ چھڑایا جائے، کوئی اللہ کا نافرمان ہے تو اس سے اس کی نافرمانیاں چھڑا کر اسے اللہ کا وفادار بنایا جائے، محب بنایا جائے۔ یہ پیغمبروں کا مشن تھا۔ کیا تھا بولیے؟ یہ تمام پیغمبروں کا مشن تھا جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ وقار آباد کا علاقہ ہے، اب یہاں کے کارپوریٹر کیا نام ہے ابھی اس کے لکھنے کے؟ ہاں شریف صاحب۔ یہ ایریا کون سا ہے؟ ہاں شیوا ریڈی پیٹ۔ اس کے بعد کون سا علاقہ ہے؟ وقار آباد۔ تو اب یہ شیوا ریڈی پیٹ کے جو کارپوریٹر صاحب ہیں، یہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ شیوا ریڈی پیٹ کے علاقے کی دیکھ بھال کرنا۔ توجہ ہے بس یہیں پر۔ اب یہ وقار آباد میں جا کر وہاں کے کام کاج میں، وہاں کی کانسٹیٹیوئنسی میں، اس علاقے میں عمل دخل کر سکتے ہیں۔ وہاں کا کارپوریٹر بولے گا بھائی آپ ادھر کیوں آ گئے؟ میں ہوں نا، آئی ایم آلریڈی ہیئر، مجھے آپ کے لوگوں نے نومینیٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے، آپ کو تو نہیں کیا، آپ اپنے علاقے میں کام کیجیے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو ہر نبی کا ایک مخصوص علاقہ رکھا۔ کیا رکھا؟ ہر نبی کا ایک مخصوص علاقہ رکھا۔ بنی اسرائیل کے تو ایسا بھی ہوا، ایک وقت میں کئی نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ان کے چھوٹے بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ایک وقت میں کئی نبی بھی، بولیے، ایک علاقے میں رکھے، لیکن ہر نبی کا ایک خاص علاقہ رکھا۔ توجہ ہے آپ کہ تم کو اسی علاقے میں کام کرنا ہے، اور اللہ دوسرے علاقے کے حوالے سے، دوسرے زمین کے خطے سے اس نبی سے سوال پوچھے علماء سے نہیں کرے گا کہ تم نے وہاں کو پیغام نہیں دیا۔ تو اللہ سے وہ کہیں گے کہ اللہ تم نے تو ہمارا یہ علاقہ رکھا تھا، یہ ارض مقدس رکھی تھی، یہ زمین رکھی تھی، ہم کو تو یہیں پر کام کرنا تھا۔ لیکن توجہ مسلمانوں، اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو ایک زمانہ مقرر کر کے رکھا، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال، پھر ختم۔ ہر نبی کا ایک علاقہ مقرر کر کے رکھا۔ لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارا نبی کس شان سے اس دنیا میں تشریف لے کر آیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کوئی علاقہ مقرر کر نہیں رکھا، کوئی زمانہ مقرر کر نہیں رکھا۔ کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا، اور میں اب بھی نبی ہوں، اور صبح قیامت تک میں ہی نبی رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک زمانہ مقرر کر کے رکھا، علاقہ مقرر کر کے رکھا۔ لیکن اے مسلمانوں، تم کتنے خوش نصیب ہو نبی کو چاہنے والوں، نبی پر مرنے والوں، کہ اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کسی ایک بر اعظم کے لیے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کسی ایک کانٹیننٹ کے لیے تنہا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس دنیا ہی کے لیے تنہا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہمیں آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کتنے عالمین ہیں حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں 18,000 عالمین ہیں۔ کتنے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ ایک عالم کے بعد ابھی نہیں نکلے ہیں، آپ کو ابھی 17,999 عالموں کی خبر تک نہیں ہے۔
آج تک دنیا وہ عالموں پہ پہنچی تک نہیں ہے، وہاں پر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے، بستی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اس شان سے بھیجا کہ اے محبوب، اس دنیا کے لیے تنہا رحمت بنا کر میں نے تجھ کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ سن میرے حبیب، جہاں جہاں تک تیرے رب کی خدائی ہے اے حبیب، وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، جہاں جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں وہاں تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی سے اتنی محبت نہیں فرمائی ہے جتنی محبت اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے کی۔ اور ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب جس نبی کو رکھا اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کسی نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں فرمائی ہے جتنی محبت میرے آقا نے گناہگاروں سے فرمائی ہے۔ توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس دولت کے انبار نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، تاج نہیں ہے، ہم کسی ملک کے تاجدار نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے وہ عشق رسول کی دولت ہے، اور محبت رسول کی دولت ہے۔ اور یہ دولت آئی کہاں سے؟ ذرا سوچئے، آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی؟ عالم بننے کے لیے آپ کو درس نظامی پڑھنا پڑتا ہے، حدیث پڑھنی پڑتی ہے، فقہ پڑھنا پڑتا ہے، لغت پڑھنی پڑتی ہے، صرف نحو پڑھنا پڑتا ہے، منطق پڑھنی پڑتی ہے، نہ جانے کتنی کتابیں آپ پڑھ کر عالم بنتے ہیں۔ حافظ قرآن بننے کے لیے 4-5 سال محنت کرنی پڑتی ہے، انجینئر بننے کے لیے 10-15 برس آپ اسکولنگ سے شروع کریں تو محنت کریں، ہر کام کے لیے آپ کو محنت لگتی ہے کہ نہیں؟ سیاسی لیڈر بننے کے لیے محنت لگتی ہے، گلی گلی پھرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ووٹ مانگنا پڑتا ہے، آپ کو دامن پھیلانا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ جا کر کسی منصب پر بیٹھتے ہیں۔ دکاندار بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تاجر بننے کے لیے محنت پڑتی، ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، عشق رسول کے لیے کبھی آپ نے محنت کی؟ اللہ نے یہ محبت رسول آپ کے سینے میں نازل فرمائی ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ محبت آپ کو کیسے مل گئی، کہاں سے مل گئی؟ ایک طرف وہ ہیں جو میرے آقا اور تمہارے اور ہمارے نبی کی شان گھٹانے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان گھٹانے میں لگے رہتے ہیں، اور حتی الامکان کیا ہو، اچھا یہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں تنقیص کی جائے، نعوذ باللہ کمی کی جائے، اور کہا جائے نہیں ایسے نہیں ویسے تھے، ویسے نہیں ایسے تھے۔ میں نے کہا تو کون ہوتا ہے بولنے والا کہ کیسے تھے؟ کسی انسان کے پاس کیا اتنی صلاحیت ہے کہ وہ رسول اللہ کے کمالات کا اندازہ کر سکے؟ ایک طرف آپ اور ہم یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے مقدس گروہ ہے وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا، اور اہل بیت صحابہ میں بھی بولیے شامل ہے کہ نہیں؟ اب جو سب سے زیادہ قریب رہے گا وہی تو جانے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولیے۔ تو کہیں گے کہ رسول اللہ نے جن سے بے پناہ محبت فرمائی ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ہے پہلے 10 میں، انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے قصر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، انہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کے لیے کئی مرتبہ اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا ہے انہیں بولیے ابو بکر کہتے ہیں، اور جن کے لیے رسول اللہ نے اپنا مصلی خالی کیا ہے انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اب وہ ابو بکر کتنا جانے؟ آج کل کا یہ ملا یا مولوی کہتا ہے کہ ایسے نہیں تھے ویسے نہیں تھے، تو اس سے ذرا پوچھو کہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا تو فاروق اعظم سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا تو باب المولا کائنات شیر خدا سے زیادہ رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے؟ نہیں نا۔ سرکار پاک علیہ السلام نے خود سیدنا ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر، تیرے نبی کی حقیقت کو تیرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو ایک پہلو میرا دیکھ رہا ہے، ایسے انگنت پہلو ہے
جس کو میں نے کسی پر ظاہر بھی بولیے نہیں کیا ہے۔ تو یہ آقا و مولا علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف ہے کہ اگر کوئی کسی پیمانے میں ناپنے اور یا تولنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا کہ یہ کلمہ پڑھ کر بھی ابھی بھی پورا مسلمان بولیے نہیں ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضور کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ بولیے پورے کے پورے۔ اور پورے کے پورے کب داخل؟ اب جب پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں تو مومن کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ بولیے صرف قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، اسلام لا لیا تو مسلمان کہلائے۔ اور جن کے سینے میں خون میں اسلام سرایت ہے، جیسے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سینوں میں اسلام داخل ہوتا ہے، اور میرے عمار کا یہ عالم ہے کہ اس کی ہڈیوں میں اسلام داخل ہو گیا، اس کے خون میں، اس کی رگ و پے میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ اب مومن کون ہے؟ بولیے ایک مختصر سا تعارف آپ کو دے دوں میں کہ ایک کہتا ہے مسلمان جس نے ایک کام کو مان لیا اور ایک کام کو عمل کر لیا، لیکن پوری کی طرح یہ ابھی اسلام میں داخل بولیے نہیں۔ اس میں تو اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اللہ فرمانا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ؟ وہ سراج اہل الجنہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس راہ سے میرا عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا ایک مرتبہ کہ وہ تو اسلام میں پورے داخل ہوئے تھے نا؟ کیا نہیں ہوئے تھے؟ بولیے ہوئے تھے نا؟ کسی کو شک تو نہیں ہے نا؟ پورے کے پورے داخل ہوئے تھے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ وہ 40ویں مسلمان تھے، سب مرید رسول ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں۔ حضور نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو عطا فرمایا، 2 لوگوں کو مانگا، ایک کو نہیں، ایک کو عطا فرمایا۔ عمر بن ہشام کو مانگا، نہیں دیا، عمر بن خطاب کو مانگا، دے دیا۔ اب یہ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں، لیکن ذرا سوچو، ان بدنصیبوں سے پوچھو جو آقا علیہ السلام کی محبت کو غیر ضروری کر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کیا رٹ لگائے ہیں؟ عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، غلامی رسول، غلامی رسول، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ یہ محبت کے ڈھکوسلوں کی بات اہل سنت کیوں کرتے ہیں؟ اس طریقے سے آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ اگر محبت رسول ضروری نہ ہوتی اور ایمان کے تکمیلے کے لیے، کمپلیشن آف ایمان، کمپلیشن آف فیتھ کے لیے اگر محبت رسول ضروری نہ ہوتی تو سیاست کی حدیثیں آپ اٹھا کر پڑھیں، پتہ چلے گا آپ کو میرے آقا نہیں فرماتے اے عمر بتا تو صحیح کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے۔ ہم جو آپ سے میلاد کے محفلوں میں سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی رسول اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، دیکھو وقت گزرتا چلا جاتا ہے نا تو جذبات مانگ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تجدید وفا اور تجدید محبت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کیا ہے بولو؟ تجدید وفا اور تجدید محبت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ کی محبت کی شمع جو دلوں میں جلی ہے، اس کی لو اگر ماد پڑ گئی ہے، پھیکی پڑ جا رہی ہے، دھیمی پڑ جا رہی ہے، گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، کذب کی وجہ سے، کئی ایسی برائیاں ہیں جو یہ جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت رسول کی طرف توجہ بولیے انسان کی نہیں رہتی۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ سال میں ایک ایسا بھی دن آئے، ہمارے بزرگوں نے اس کا انتخاب کر کر کہا کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آئے گا تو پہلی تاریخ ہوتے ہی ایک امتی کا تعلق اپنے رسول سے مضبوط ہو جائے گا، وہ تیاریوں میں لگ جائے گا۔ یہ میلاد کی محفلوں کو حقیر مت سمجھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جھنڈیاں لے کر نکلتے ہیں، یہ سڑکوں پر جو روشنیاں برپا کی جاتی ہیں، یہ خمخوں میں لگائے جاتے ہیں، یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ نیاز اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ابھی مجھے بچے بتا رہے تھے حضرت پہلے زمانے میں بڑی دھوم دھڑاکے سے ہوتا تھا، جلسہ سڑک پر ہوتا تھا۔ میں نے کہا میں نے خود اٹینڈ کیا ہے، کہتے تھے بڑی دھوم سے ہوتا تھا، سجاوٹیں ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں۔
نہیں، جس کو دیکھو صرف مسجد کے اندر ہی جلسہ کر رہا ہے، کوئی دھوم دھڑاکے نہیں ہو رہے۔ میں خود تعجب میں پڑ گیا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر بڑی دھوم بڑی دھام سے میلاد پاک مصطفیٰ کی مجالس اور محافل منعقد ہوا کرتی تھی، لیکن اس سال میں نے دیکھا الا یہ چند علاقوں کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی سجاوٹیں نظر نہیں آئی، کہیں پر بھی کوئی دھوم دھام نظر نہیں آئی۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ کہ اب سارے ہندوستان میں ایسے ہی حالت ہے۔ کل میں ناگپور میں تھا، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میرا خطاب تھا، تو وہاں کے سیکرٹری سید تاج احمد راجہ بھائی صاحب نے کہا کہ حضرت جلسے کے بعد ذرا چل کر ناگپور کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مجھے اس قدر مسرت ہوئی مسلمانوں کہ میں نے دیکھا کہ گلی کوچے ناگپور شہر کے سجے ہوئے ہیں، ایسا ڈیکوریشن۔ میں نے کہا کہ میں نے سارا ہندوستان اس مہینے میں سفر کیا ہے، شمال سے جنوب تک، نارتھ سے ساؤتھ تک، لیکن میں نے اتنی سجاوٹیں کہیں پر بھی نہیں دیکھی ہے۔ یہ غیر ضروری نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ جب تم نبی کے میلاد پر دھوم مچاتے ہو، جب تم نبی کے میلاد پر سجاوٹیں کرتے ہو، جب تم نبی کے میلاد پر بڑی بڑی کمانیں لگاتے ہو اور بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہو اور بڑے بڑے شہنشین اور اسٹیج سجاتے ہو، تو دیکھو یاد رکھنا اس سے نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اظہار ہوتا ہے، اغیار پر اس کا اثر پڑتا ہے، لوگ جاننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کس کا میلاد ہے، یہ کس کی ولادت ہے۔ مسلمانوں کو کیا اپنے نبی سے اتنا گہرا تعلق ہے؟ تم جتنی نمازیں مسجد کے اندر پڑھتے ہو یہ تمہارا تعلق ہے رب سے ہے، یہ باہر اس کا اظہار نہیں ہوتا، کافروں پر اس کا اظہار نہیں ہوتا، دوسرے مذہب والوں پر اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ ان کو کیا خبر ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھی پیارے باہر نکلنا پڑتا ہے، باہر نکل کر بتانا پڑتا ہے، اور یہ باہر نکل کر ہم جب بتاتے ہیں کہ دیکھو مسلمان فائنینشیل کنڈیشنز اس کے خراب ہونے کے باوجود بھی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک طرف اغیار کا فنکشن چل رہا تھا، ساتھی ہوا نا، ان کا بھی چل رہا تھا، ناگپور شہر میں ہمارا بھی چل رہا تھا، میں نے پورا شہر ڈھونڈ ڈانٹ کر دیکھا، جتنی دھوم میرے نبی کے غلاموں نے مچائی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے رکھ کر، کروڑوں روپے رکھ کر اغیار ایسی دھوم نہیں مچا سکتا۔ اس کا نعرہ تکبیر، نعرہ میں متعجب ہو گیا، ان کے پاس تو خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک علاقے میں گیا ناگپور کے جسے حسن باغ کہتے ہیں، سارے غریب لوگوں کا علاقہ ہے، غریب لوگوں کا، محنت کش لوگوں کا، مزدور پیشہ لوگوں کا۔ میں نے دیکھا ہے بہت بڑی لمبی سڑک، دو طرف سڑک پر ایک دو بڑی بڑی کمانیں بنائی گئی اور اس پر گنبد 60 فیٹ کی ہائٹ پر بنایا گیا۔ بنگال سے انہوں نے جو ہے ڈیکوریٹرز کو بلایا اور اس کو زبردست بنایا۔ میں نے پوچھا کیا خرچ آیا ہوگا اس پر، تو کہنے لگے 6 لاکھ روپے آئے ہیں۔ میں نے کھانے وغیرہ پہ کتنے آئے ہوں گے، تو کہنے لگے 8 سے 10 لاکھ روپے آئے ہیں۔ میں نے کہا تخمینہ ہے کہ 15 لاکھ۔ تو میں نے پوچھا کیا پیسے والوں نے بہت دولت دی ہے؟ تو ایک شخص مسکرا کر کہنے لگا حضرت ہم غریبوں نے لگایا۔ اب ذرا سوچئے پیسہ لگاتا کون ہے، پیسہ خرچ کون کرتا ہے؟ جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے، جس کو رسول سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ہے جو ایک غلام کو مجبور کرتی ہے کہ بھئی یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ میرے آقا کی میلاد کا دن ہے۔ تو اظہار غلامی کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کمزور نہیں پڑا ہے، بلکہ جب جب میلاد آتی ہے یہ رشتہ غلامی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جب جب میلاد آتی ہے یہ رشتے غلامی اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا باب العلم ہے کہ نہیں بتاؤ، انہوں نے میلاد کے حوالے سے فرمایا کوئی اور کیا کہتا ہے کہ اس کی کوئی فکر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان فی قراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں میلاد مولانا امیر مولانا ہمارے جناب فخر الدین صاحب نے ان کے دوست احباب نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حقیر کام کیا؟ نہیں دوستو، یہ کام جنت میں لے جانے والا کام ہے، یہ کام خاتمہ بالخیر کرانے والا کام ہے۔
کوئی عمل دنیا میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک مسلمان کی آخری تمنا کیا ہوتی ہے کہ بھائی سب اپنی جگہ ہے، دولت اپنی جگہ ہے، عزت اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، عمل اپنی جگہ ہے، نمازیں اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے۔ حج کر لوگ آتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر پوچھئے سلام علیکم حاجی صاحب آپ کا حج قبول ہو گیا؟ تو حاجی صاحب آپ سے کہیں گے دعا کیجئے کہ قبول ہو جائے۔ آپ کہیں گے حاجی صاحب میں تو حج کو گیا ہی نہیں، میں کیسے دعا کروں کہ قبول ہو جائے؟ آپ تو کر آئے ہیں نا، بتائیے نا، کہیے نا کہ آپ کا حج قبول ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور جو 80 سال تک جس نے حج کیے، کتنے؟ 80 سال اور لگاتار، اور لوگ ان سے ملنے کے لیے حج کو آتے، کہتے کہ وہ اللہ کا ولی ملا ہے نا، وہ حج میں بھی دیکھا، صرف حج کے علاوہ پھر وہ نہیں ملتا، لوگوں سے مفقود ہو جاتا ہے، مفقود النظر ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے، ان سے ملتے اور بولتے کہ ہم نے فلاں ولی کے ساتھ حج کیا جس نے 70 حج کیے، 75 کیے، 80 حج کیے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان گیا، اس کو بھی بڑا اشتیاق ہوا کہ چلو میں بھی تو دیکھوں نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے کیسا۔ وہ بھی بڑا متقی تھا، بڑا پارسا تھا، بڑا نیک نوجوان تھا، اس کے ذکر و فکر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پر اس کی زندگی گزرتی۔ یہ بھی گیا ساتھ میں اور خیمہ تلاش کر عرفات کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ بزرگ وہاں پر آرام کر رہے تھے اور وہاں پر کیا پڑھتے ہیں سب؟ حاجی لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے بلایا تھا نا، ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ بزرگ جنہوں نے 80 حج کیے تھے بڑی خاموشی سے سراسمگی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے اس نوجوان پر سے حجابات کے پردے اٹھا دیے، حجابات اٹھا دیے، اور اس نے سنا کہ آواز آسمان میں کڑکدار آواز گونجی اور آواز آئی لا لبیک لک، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں، یو آر ناٹ ویلکم۔ تو یہ رونے لگے۔ نوجوان پر جب یہ راز ظاہر ہو گیا تو وہ پہلے تو بے ہوش ہو گیا، بہت دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو حضرت کے پاس جا کر کہنا حضرت آپ نے 80 حج کیے ہیں اور آپ نے جب لبیک کہا تو اللہ نے کہا لا لبیک، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں، حضرت کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بابا بات اتنی ہے کہ میں 80 سال سے حج کر رہا ہوں اور میں جب لبیک کہتا ہوں آسمان سے صدا آتی ہے لا لبیک، تیرے لیے کوئی لبیک نہیں۔ ذرا سوچو مسلمان، ذرا سوچو ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ تو اس نوجوان نے کہا آپ پھر بھی حج کو آتے ہیں؟ 80 سال سے آپ سن رہے کہ آپ کے لیے لبیک پہ لبیک نہیں، آپ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ویلکم نہیں، پھر بھی حج کو آتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان مجھے بتا کیا اس کے سوا کوئی اور در بھی ہے؟ جہاں پر میں حاضر ہوں مجھے معلوم ہے وہ کسی نہ کسی دن تو میری حاضری کو قبول کر لے گا، وہ کسی نہ کسی دن تو میری لبیک پر لبیک کہے گا۔ وہ نوجوان روتا 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 سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس سال تو پوروں کا حج قبول ہو گیا، اس سال تو پوروں کا حج قبول ہو گیا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا وہ بوڑھا جو 80 سال سے حج کو آتا ہے نا، اس کا حج آج تک قبول نہیں ہوا تھا، اس نے ایک ایسا عاجزی کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ نے اس کا بھی حج قبول کر لیا اور اس کے ساتھ آنے والے تمام حجوں کا بھی حج قبول کر لیا۔ تو یہ استقامت، یہ محبت، یہ اٹوٹ وابستگی اللہ سے بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول سے بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا احترام نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے مر جاؤ، محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہو گے مسلمان، بولیے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا عشق اللہ سے اتنا عشق مصطفیٰ سے بھی کرنا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، اللہ کہتا ہے اس نے میری ہی اطاعت کی۔ مطلب و معنی کیا ہے؟ مفسرین اس کی تفسیر فرماتے ہیں شارحین کہ جتنی محبت اللہ سے اتنی محبت مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہی مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت ہے۔ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ واقعہ اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ حج کر آ کر کوئی نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ نماز پڑھ کر باہر نکلے، ہاتھ پکڑ کر پوچھئے بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ کی نماز قبول ہوئی، تو آپ کہیں گے دعا کیجئے کہ اللہ قبول کر لے۔ آپ کہہ سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ،
گارنٹی کے ساتھ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے ہاں میری نماز اس سے جان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا ہے، لیکن گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ رمضان کے 30 روزے رہتے ہیں آپ، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ قبول کر لے، ربنا تقبل منا۔ ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا اور انہوں نے گارنٹی سے نہیں کہا کہ اللہ نے خدمت کو قبول کر لیا، تب تک کہ اللہ نے ان کو بشارت عطا نہیں فرمائی۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری خدمت کو قبول کر لے۔ قبول کرنا نہ کرنا تیرے سے بے کرم پر ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تو نے ہمارے کسی عمل کو قبول کیا۔ روزے کا بھی یہ حال ہے، زکوٰۃ کا بھی یہ حال ہے، لیکن پیارے میلاد ایک ایسی چیز ہے، قربان جاؤ میرے آقا کی محبت پر اور اس نسبت غلامی پر۔ شیر خدا مولا کائنات مشکل کشا باب العلم ہے، کیا ہے بولو، کیا ہے بولو، باب العلم ہے۔ ان کو خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ میرے آقا کی امت میں ایسے ہوں گے کہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، ولی ہوں گے، اوتاد ہوں گے، ابدال ہوں گے، اغیار ہوں گے، اغواس ہوں گے، لیکن مولا علی کو یہ بھی خبر ہے کہ میرے نبی کی امت میں گناہگار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، سیاکار بھی ہوں گے، استشار بھی ہوں گے، لیکن وفادار ہوں گے۔ کنڈیشن کیا ہے بولو؟ باعمل تو شیطان ملعون بھی تھا، آج بھی سجدے کر رہا ہے، وہ سب سے سجدے چھڑاتا ہے، لیکن آج بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو در بدر پٹا کر بتوں کی پرستش کرواتا ہے، لیکن آج بھی وہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ حدیث میں کے الفاظ ہیں کہ فرعون کے زمانے میں قحط پڑ گیا، وہ تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا نا، نقل کفر نباشر، وہ کیا کہتا تھا؟ میں رب اعلیٰ ہوں، کیا بولتا تھا؟ رب اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہوں۔ پورا دریا سوکھ گیا، پورا دریا نیل سوکھ گیا۔ لوگوں نے کہا تو رب ہے نا، چل ذرا تھوڑا پانی لا دے۔ اب پوری ہیکڑی نکل گئی، لوگوں کو سجدے کرواتا تھا اور کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ تو کہا چلو پہاڑ پر چلتے ہیں، اور کہا فرعون تم تو رب ہو، پانی ڈالو، لوگ پیاس سے، شدت سے، بھوک پیاس سے مر جا رہے ہیں، مویشی مر جا رہے ہیں، یہ پریشان ہوگا۔ اس نے کہا اب تو گئی ہے میری عزت۔ اس نے کہا چلو فلاں دن چلتے ہیں، اور نیل کے کنارے پر پہاڑ کے اوپر چڑھا اور پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گیا۔ اب ساری عزت ہے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع سامنے دریا میں، سوکھے دریا میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اب انتظار ہے کہ ان کا رب پانی لے کر آئے گا۔ فرعون نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دو گے، تم لوگ سب باہر چلے جاؤ۔ سارے حواریوں کو کہا، اپنے اسٹاف کو، وزیروں کو، منسٹروں کو کہ تم نیچے اتر جاؤ۔ یہ سب اتر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، سیدھے سجدے میں گر گیا، سیدھا اللہ کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے کہا اے خدا میں جانتا ہوں کہ رب موسیٰ اور ہارون کے رب کے سوا کوئی دنیا میں لائق پرستش نہیں ہے، تو ہی رب ہے، لیکن میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، مجھے بھی تو نے، ہاں میرا دعویٰ غلط ہے لیکن بندہ تو میں تیرا ہی ہونا، یہ جان بھی تو نے دی ہے، زندگی بھی تو نے دی ہے، سانسیں بھی تو نے، اور ان کے سامنے جو میری عزت ہے جھوٹی ہی صحیح یہ بھی تو نے دی ہے نا۔ اے رب موسیٰ و ہارون اس گناہگار کی لاج رکھ لے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ صدا آئی فرعون ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، ذرا باہر تو جا۔ باہر گیا، اشارہ کرا، دریا میں پانی بہتا ہوا آیا۔ وہ پروردگار تو اتنا بے نیاز ہے، وہ پروردگار تو اتنا بے نیاز ہے کہ فرعون بھی اگر صدق کے دل سے مانگے اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں کہ یہ کوئی چیز، کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں ہے جس آپ دعویٰ کر سکیں کہ آپ کا اور ہمارا خاتمہ کیا ہو، بالخیر ہو۔ دولت کی بنیاد پر کیا فرشتے کو آپ گھونس دیں گے، رشوت دیں گے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام یہ لے لیجئے اور میرے اعمال صحیح کر لیجئے۔ تھوڑی تھپیاں آپ نے کبھی جمع کر کے رکھی ہیں دولت کی، اشرفیوں کی، کرامن کاتبین کو دے کر کہے کہ ادھر کا ادھر کر دیجئے، ادھر کا ادھر کر دیجئے۔ عادت ہو جاتی ہے نا لوگوں کو رشوت دیتے ہوئے، انڈر ٹیبل دیتے ہوئے، تو یہاں پر تو وہ رشوت چلنے والی، بولیے جتنی نمازیں اتنی لکھے گا فرشتہ، ایک پڑھ کر بھی نہیں لکھ، جتنے گناہ ہیں یہ لکھنے والا ہے کہ نہیں؟ بولیے یہ بھی کوئی آپ کو ڈھیل اور ڈسکاؤنٹ دینے والا؟ بولیے بھائی آدھے لکھو آدھے نہ کرو، بولتے فرشتے کو، سنتا ہوں آپ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایمان ہے مسلمانوں کا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، آپ کو ایمان لانا ہے فرشتوں میں نہیں نظر آتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نہیں نظر آتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کا اگر انکار کر دو گے تو کافر ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ یؤمنون بالغیب ہے. کیا ہے؟ اللہ نے کنڈیشن رکھا ہے، غیب پر ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ بولو غیب پر ایمان لاؤ. اب کوئی عمل ایسا مجھے ہے دنیا میں تو لا کر بتاؤ کہ جو آپ کے خاتمہ بالخیر کی گارنٹی دے سکے. آؤ میلاد کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے میلاد ایسے ہی نہیں کیا ہے پیارے. غوث اعظم نے تو ہر مہینہ مجلس میلاد سجائی ہے. اب سال میں ایک بار سجاتے ہیں تو تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. حضور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء برہان الاصفیاء ہے. قائد قول قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ ہے. ہر ولی کامل کی گردن پر میرے غوث کا قدم ہے، جس نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا ہے اور جسے اللہ کی بارگاہ سے محی الدین کا لقب ملا ہے. وہ پیرانے پیر غوث اعظم محبوب سبحانی سال میں ایک بار نہیں ہر مہینہ میرے آقا کا میلاد منایا کرتے ہیں. ہر 12ویں شب کو میرے غوث پاک، ہر 12ویں شب کو 11 کی رات یعنی 12ویں شب کو آقا علیہ السلام کی محفل میلاد کرتے ہیں. اور ذرا دیکھو کہ کتنی برکت غوث اعظم کے غلاموں کو ملی ہے، پیرانے پیر کے ماننے اور چاہنے والوں کو ملی ہے. پیرانے پیر نے فرمایا کہ میرے لنگر کا اگر کوئی ایک دانہ کھا لے تو عبد القادر جیلانی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی 7 پشتوں میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. تو نواسے کے لنگر کی برکت کا عالم یہ ہے تو نانا کے لنگر کی برکت کا عالم کا. ذرا سوچو تو صحیح پیارے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنی برکتیں آج اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ساری برکتیں میرے مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کے لنگر کا صدقہ ہے. کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو سب میرے نبی کا صدقہ ہے. جس دن میلاد بند ہو جائے گا نا ساری برکتیں سمیٹ لے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ. اسی لیے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہوں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کا قلعہ گرانے کا، لیکن یاد رکھو ہم کو گالی دو، ہماری توہین کرو، ہم کو کچھ بھی بولو، ہم معاف کر دیں گے. لیکن خدا کی عزت کی قسم ہمارے ایمان کو اللہ نے کتنا مضبوط بنایا ہے. دیکھو ہم سب کے لیے کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن نبی کے لیے کمپرومائز، نبی کے لیے کمپرومائز اس لیے نہیں کر سکتے کہ جس دن مسلمانوں نے نبی کے لیے کمپرومائز کر لیا وہ سب کچھ تو رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے. مسلمان نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور رسول اللہ کو پیارا بھی ہے طریقہ. حضور خوش ہوتے ہیں جب صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ہی جو کی تھی اس نے توہین کی کہ میں مار کر آیا ہوں. حضور مسکراتے. کوئی شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں انہوں نے غلط شعر کہا تھا. حضرت حسان آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کا ایسے جواب دیا ہے گستاخ کا. حضور خوش ہوتے. کیا ہوتے بولیے؟ حضور خوش ہوتے. دیکھیے گستاخان رسول سے نمٹنا عاشقوں کا کام ہے. بھائی اگر کوئی کسی ایرے غیرے ندو غیرے کو گالی دے دے آپ کو کیا تعلق ہے؟ آپ تو سب چکا کروا سے نکل جائیں گے. اگر کوئی آپ کے محبوب کو گالی دے دے کیا کریں گے آپ؟ مرد ہیں. ہاں ماشاءاللہ ٹھہر جائیں گے بھائی خیریت کیا بول رہا ہے کس کے بارے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اہل سنت کو کہتے ہیں ان کو کہیں کو تکلیف ہو جاتی کچھ بھی بولتے. تو ہم نے کہا پیارے تجھے آقا سے محبت نہیں، محبوب ہمارا ہے. وہ ہم تو انداز بھی بالکل جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. جو خدا کا محبوب ہے وہی ہم گناہگاروں کا محبوب ہے. جس سے خدا بے پناہ محبت کرتا ہے اسی نبی سے ہم بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو جس سے محبت اور پیار کرتا ہے نا اس کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو میلاد منانے والوں تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو. کسی اور کی طرف سے تم کو سرٹیفکیٹ یا ملے یا نہ ملے مولا کائنات تم کو سرٹیفکیٹ دے کر گئے. کیا فرمایا من عظم مولد النبی. دیکھو پہلا لفظ پہ قربان جاؤ علماء بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد کی تعظیم کی. ایک ہم ہیں تعظیم کرنے والے، ایک وہ ہیں. تعظیم کا اپوزٹ کیا ہے؟ توہین. ریسپیکٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ انسلٹ. ڈس ریسپیکٹ کیا ہے بولو؟ آپ کیا کرتے ہیں میلاد کی؟ تعظیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولیے؟ تعظیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، توہین کرنے والوں کے لیے
نہیں، ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ آخری وقت میں ان کو کوئی بچانے والا آنے والا نہیں ہے، ہمیں بچانے کے لیے آئے گے، ہمیں بچانے کے لیے آئے گے۔ کون آئے گے؟ یہ میلاد کی محفلیں آئیں گے، یہ آج اس مسجد میں آپ کا ہمارا جمع ہونا آئے گا۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا باب العلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی اور اس میں کچھ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، نعت پڑھ لی، کچھ بھی پڑھ لیا، جس نے میلاد پاک مصطفیٰ کی تعظیم کی اور اس میں کچھ پڑھ لیا، مولا کیا فرماتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان۔ وہ اس وقت تک، کون؟ بولو میلادی، بولو کون؟ میلادی اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میلادی کے ایمان پر خاتمے کی بشارت علی ابن ابی طالب دیتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا بشارت دیتے ہیں کہ تو میلاد منا میرے آقا کا، اس کی تعظیم کر، تو اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ تیرا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں آگے، یہ بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا۔ اب طبیعت خراب ہو جاتی لوگوں کی، اگر میں یہ بول دیا، آئے تھے حضرت مسجد میں بول کے بغیر حساب کتاب کے آئے صاحب میں چلے آتے ہیں، ابا کی جاگیر ہے، بناؤ ہمارے ابا کی جاگیر ہے۔ جنت سیدوں کے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ کیوں حدیث کا انکار کرے گا؟ ان الحسن والحسین سیدا شبابی اہل الجنہ، جنت جاگیر ہے۔ بات کرو جاگیر کی بات آئی تو سن لو، سن لو۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے تو پیٹ خراب ہو جاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولو اندر جنت میں آنے کی پرمیشن کون دینے والا ہے؟ تیرا چھلا کرنے والا مولوی دینے والا ہے یا اللہ دینے والا ہے؟ بولو، اللہ دینے والا ہے نا۔ قربان جاؤ صحابہ کے ایمان پر۔ دیکھو یہ بدنصیب ہے، نہ ہی ان کے پاس اہل بیت کی محبت ہے، نہ صحابہ کی محبت۔ جھوٹا ڈکوس کا ہے ان کے پاس، کیا ہے؟ ایک الگ دکان بنا لی ہے ان لوگوں نے اپنی، اور عقیدے کو تمہارے برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کے اختیار کو سمجھا ہی نہیں، اور علی مرتضیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہے نا اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ علی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، سرکار آپ کی ذات پر بھروسہ کر کر کہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے حبیب تو کچھ کہتا ہے نا اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ رب کی مرضی سے فرماتا ہے، اور تیرا کہا نہیں ہوتا، تیرے رب کا کہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ رسول اللہ کے کسی ارشاد کو ہلکے میں لینے والوں کافر ہو جاؤ گے، کافر۔ کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ اب مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جانا ہے نہیں ہے؟ ہاں، اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ حضور تشریف فرما ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، شہزاد غوث اعظم میرے پیر و مرشد سرکار قاسم پاشا قدس اللہ سرہ العزیز اکثر یہ واقعہ سناتے حدیث کا، اور بڑا لطف آتا ہے، میں بھی سناتا ہوں۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، یہ کہا جبرائیل آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبرائیل آ گئے، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے ابھی آپ کو خوشخبری دی ہے کہ وہ فرماتا ہے، خوش ہوا بھائی، اللہ خوش ہوا حبیب کے سامنے کیسے ادب سے اس کے اصحاب بیٹھے ہیں، اور کیسے مؤدب بیٹھے ہیں، اور کیسے بیٹھا کرتے تھے صحابہ، ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے، کیسا ادب تھا، کیسی محبت تھی، اور کیسی دیوانگی اور معرفتگی تھی۔ ہم رسول اللہ کا نام لے کر انگوٹھے چوم لے، سب جھکا لیتے۔ عاشق کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ حضور کا نام آئے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ، آنکھیں بند کر دی، سر جھکا دیا۔ یہ اہل سنت کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، انگوٹھے لگائے اور چوم لیے، ادب کا اظہار کر دیا، اس لیے دل میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہے تو نام کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے، رسول اللہ کا ادب ہے تو نام کے ساتھ بولیے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے کہ حضور کے چہرے کو تکتے رہتے، والشمس والضحیٰ والے چہرے، اور کس کی مجال ہے کہ رسول اللہ کے حسن کے رعنائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یہ صحابہ کا در امتیاز تھا، کس کا تھا؟ لیکن ادب کا یہ عالم تھا، خدا کی عزت کی قسم اللہ نے بتایا نہیں ان کو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، وہ تو دیوانے تھے رسول اللہ کے عشق میں، اور اللہ نے عشق کے جب انہوں نے مظاہرے کیے تو اللہ نے ان کو روکا بھی نہیں۔ بخاری شریف پڑھو، کتاب الوضو پڑھو،
پہلی حدیث پڑھو، امام بخاری کو قربان جاؤ اور دعائیں دو کہ کیسی خوبصورت حدیث انہوں نے رکھ دی۔ دشمنوں نے قاصد بلّہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھنے کے لیے کہ ذرا چیک تو کرو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ محمد کا دین فی دین اللہ افواجا، یعنی فوج پہ فوج، دور در جوب لوگ کو داخل ہو رہے، آخر ان میں ایسا کمال کیا ہے کہ ہمارے مذہب کو انہوں نے فراموش کر دیا، بھول گیا۔ قاصد آیا، وہ کئی ملکوں کو جا کر آیا تھا، اس سے پہلے فارس میں گیا تھا، روم میں گیا تھا، فلاں فلاں علاقوں میں گیا تھا، وہ آیا اور وہ آ کر دیکھنے لگا بہت دیر تک۔ اب یہاں پر صحابہ ہیں، ہم دیوانے تو تھے رہے نا، ہوتے تو الگ بات تھی، ہم تو وہاں تھے نہیں نا۔ 1400-1500 سال پہلے کی بات، وہاں ابوبکر تھے، وہاں عمر تھے، وہاں عثمان تھے، وہاں علی تھے، وہاں سلمان تھے، وہاں بزر تھے، وہاں بلال تھے کہ نہیں بولو، وہاں سعید بن مسیب تھے، کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، وہاں پر عشرہ مبشرہ تھے، خلفائے راشدین تھے، سبھی تو تھے نا وہاں پر۔ ان کا کوئی عمل غلط تھا؟ کوئی آج کا مولوی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ابوبکر نے غلط کیا، کہ عمر نے غلط کیا، کہ عثمان نے کیا، کہ علی نے کیا؟ بولیے بلال نے نہیں نا۔ اب وہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ آیا اور دنگ ہو گیا، واپس چلا گیا۔ اس سے بادشاہ نے پوچھا جس نے اس کو ڈیوٹی پر لگایا تھا، جا کر آیا محمد کے دربار میں کہ بتا کیا طریقہ ہے کہ ان کے دین کو روک دیا جائے، پروپیگیشن آف اسلام کو روک دیا جائے، تبلیغ اور اشاعت اسلام کو روکا جائے، اور محمد سے لوگوں کو کیسے متنفر کیا جائے۔ اس نے ایک ہی لفظ میں کہا بھول جا، ہونے والا ہی نہیں، کام پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں پاسبل نہیں ہے؟ تو کہنے لگا میں روم کے دربار میں بھی گیا، میں قیصر و کسریٰ کا بھی دربار میں نے دیکھا ہے، میں نے فارس کے بادشاہوں کا دربار بھی دیکھا، لیکن سن جتنی محمد سے محمد کے اصحاب محبت کرتے ہیں ایسی دیوانگی تو میں نے کسی کے ساتھ نہیں دیکھی۔ کسی بادشاہ سے اس کی رعایا نے ایسی محبت نہیں کی ہے، کسی قوم نے اپنے مالک اور آقا سے ایسی محبت نہیں کی ہے جیسی محبت محمد کے اصحاب محبت سے کر۔ تو وہ جھجھوڑ کے کہنے لگا، جھجھلا کر کے بتا تو صحیح تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ کیا دولت کی فراوانی ہے، کیا عزت کی فراوانی ہے، یا ان کے پاس امبار دولت نہیں ہے، لشکر جنرال ہے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، چٹائی پر بیٹھتے ہیں، بوریے پر بیٹھتے ہیں۔ کہا بہت کرو فرمانا لباس پہنتے نہیں، وہ تو پھٹا پرانا لباس پہنتے ہیں، ان کے لباس میں تو بیگم ظاہر نظر آتے ہیں۔ تو کہا بڑی زبردست کرسی ہے کیا ان کے پاس؟ تو کہا نہیں، وہ تو چٹائی پر بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہے پھر معاملہ؟ تو کہنے لگا میں نے دیکھا کہ محمد وضو کر رہے ہیں۔ یہ عشق ہے صحابہ کا، یہ عشق ہمارے پاس ہے، جماعت والوں کے پاس، جماعت والوں کے پاس، آپ کے پاس چیک کر لینا۔ اگر آپ دل پہ رات رکھ کے بولا اگر آپ ہوتے حضور، ہم تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ جن گلیوں سے میرے آقا کے میلاد کا جلوس جاتا ہے نا، ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ وہاں ہم اپنی آنکھوں کو بچھا دیں، کیونکہ اس کو نسبت ہے میرے آقا علیہ السلام سے۔ یہ کوئی معمولی بات بولیے نہیں ہے۔ تو وہ شخص نے کہا جو قاصد بن کر آیا تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا محمد کے دربار میں کہ محمد وضو کر رہے ہیں، وہ ناک صاف کرتے ہیں اور اپنی ریٹ پھینکتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہاتھوں میں لے کر وہ چاٹ لیتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں ملتا ہے تو جس کے ہاتھوں پر تھی اس کے ہاتھ کو لے کے چاٹ لیتا ہے۔ وہ کھلنی کرتے ہیں تو پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ دھوتے ہیں تو زمین پر پانی گرنے نہیں دیتے، پیر دھوتے ہیں تو پانی ان کے چاہنے والے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ارے جو امت اپنے آقا کے ہاتھوں کے دھون، پیروں کے دھون، ناک کی ریٹ کو زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پر گرنے کا گوارا کرے گی۔ اس نے کہا یہ ترک کر دے، یہ عزم کہ تو محمد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ جب عمل صحابہ نے کیا تو کسی بھی جماعت والے کو میرا چیلنج ہے اور اوپن چیلنج ہے، بتاؤ تو صحیح کہ حضور نے روکا؟ کوئی ایسا عمل جو حضور کو پسند نہ آتا، خلاف شرع ہوتا تو حضور روک دیتے، منع کر دیتے، ٹوک دیتے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ حضور نے روکا نہیں، کیوں؟ حضور نے عشق کے حوالے کر دیے سارے، کہا کہ کرنے ہیں کر لو، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے۔ کس میں بولو؟ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو معمولی دولت نہ سمجھو۔ ہر جماعت والا میں ذمہ داری سے کہا، ہر بدعقیدہ تمہارے عشق رسول کی دولت کے پیچھے پڑا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے معلوم ہے؟ یہ تمہاری دولت کے پیچھے پڑا نہیں ہے، تمہاری عزت کے پیچھے پڑا نہیں ہے، تمہاری زمین کے پیچھے پڑا ہوا بھی نہیں۔ ہاں غریب ہے ہمارے پاس، یہی کیا ہمارے پاس عشق رسول کے علاوہ یہی کیا؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارے دل سے رسول اللہ کی محبت کو نکالنا۔ اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کیا ہے بولو؟ اور جوانوں غور سے سننا، میں کوئی بات ایسی ویسی نہیں کرتا ہوں،
میں بات جب کرتا ہوں تو وضوح کے ساتھ کرتا ہوں، صرف لفاظی کرنے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ یہ آپ کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ کس کے ایجنٹ ہیں؟ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ کیوں ہیں؟ دیکھیے، اقبال کو جانتے ہیں، ہندوستان کی اردو اسپیکنگ دنیا کا سب سے بڑا فلسفر تھا۔ کیا تھا؟ سب سے بڑا فلسفی۔ اس سے بڑا کوئی فلسفی آیا نہیں۔ جیسے مثنوی مولائے روم کی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، اردو دنیا میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کرنے والے کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اقبال کہتے ہیں۔ اقبال اسی عشق رسول کے پس منظر میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس امت، اس گناہگار امت کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ کون ہیں جو غلبہ حاصل کریں گے؟ وہ کریں گے جو بک گئے ہیں، یا وہ کریں گے جنہوں نے اپنی 15 13 سال کی بچیوں کو صدر امریکہ کے سامنے برہنہ کر دیا ہے، اپنے بال کھلوا کر نچوایا ہے؟ بولیے، آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ان سے آئے گا؟ توجہ سے سنو مسلمانوں، تم ہو جو انقلاب برپا کرو گے انشاءاللہ۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے نا، اللہ اسی سے یہ کام لینے والا ہے۔ کل جب امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے نا، تو نہ عرب متحدہ امارات کا کوئی شخص ہوگا، نہ سعودی عرب سے کوئی ہوگا، نہ قطر سے ہوگا، نہ کویت سے ہوگا، ہم ہوں گے گنہگار۔ اس لشکر جنرال کا حصہ ہم بنیں گے، دجال کا خاتمہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگا۔ بولیے، اسی لیے کہ امام مہدی کی فوج میں غداران رسول نہیں، وفاداران رسول کہتا ہے، ہماری طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ دولت والے، پیٹ بھرے والے، سلطنت اور تاج والوں کی طرف دیکھ کر نہیں کہتا ہے، جو جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں ان کی طرف دیکھ کر نہیں کہتا۔ اقبال کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں۔ ذرا فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ بھوکا رہنے والا۔ سمجھ رہے آپ؟ بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ گھرانے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، گھر والے بھی ایسے ہوتے ہیں، در والے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو گھر کو پکڑا والا ہے وہی سچا در والا ہے، اور جس نے گھر کو چھوڑ دیا وہ در بدر کا ہو جاتا ہے۔ جس کے ہاتھوں میں گھر والوں کا دامن ہے وہی در والا بھی ہے، یاد رکھو۔ کیا ہے بولو؟ وہی در والا بھی ہے۔ تو اب اقبال کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا ایک تنہا رسول اللہ کا غلام ہے جو موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ ڈرتے ہم کیوں ڈرتے؟ ہم تو موت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آ جائے گی موت اور کب رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، کب آ جائے گی موت اور کب رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ ہمارا تو یہ عالم ہے، سرکار کے دیدار کے لیے ہم مشتاق اور بے چین رہتے، ہم ڈرنے والے نہیں تھے۔ اقبال ہماری نیت کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ اب روح محمد کا مطلب کیا ہے؟ عشق رسول۔ کیا ہے بولو؟ روح محمد کیا ہے؟ عشق رسول ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ شیطان مشورہ دے رہا ہے، اور جسے شورا میں ابلیس کی مشورہ دے رہا ہے یہ سارے انگریزوں کو، نصرانیوں کو، یہودیوں کو، کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، اور اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو، اسلام کو حجاز و عجم سے نکال دو۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے کہ یہ جو عشق رسول کی دولت جب تک ان کے سینوں میں ہے نا، یہ اسلام کا دامن چھوڑنے والے بولیے نہیں ہے۔ اور یہ محبت رسول کو آپ لائٹ مت لیجیے، یہ بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ کیا ہے بولیے؟ قیمتی شے ہے۔ کیا سوال کیا تھا حضرت عمر سے سرکار نے؟ میں نے تقریر کے اول میں کہا تھا، آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے کیا کہا تھا؟ کہا کہ عمر کتنی محبت کرتا ہے؟ کہ حضور کو پتہ نہیں کہ عمر کتنی محبت کرتے ہیں؟ ارے منافق پیچھے نماز پڑھتے حضور پہچان لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 سر پہ دی ہے، 2 دل پہ دی ہے، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میں دل کے اندر کا حال لوگوں کے جان جاتا ہوں۔ لوگوں کو کہنے کی ضرورت، صحابہ نے تو کبھی حضور سے کچھ کہا ہی نہیں۔ حضرت امیر مینان تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں کہ عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر۔ کیا کہتے ہیں امیر مینان؟
عرض حاجت کی بھی حاجت نہیں اس در پہ امیر، حال سے میرے خبردار ہیں غوث الصقل ہے۔ امیر میرا ہی کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ تو عرض کرنے کی ضرورت ہے، خاموش بیٹھ جا، دل میں جو ہے غوث پاک جانتے ہیں۔ نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ نواسے کا عالم یہ ہے تو نانا کا کہ حضور کو خبر نہیں کہ عمر کتنی محبت کرتے، حضور کو معلوم ہے کہ عمر کتنی محبت کرتے ہیں۔ پوچھا عمر کتنی محبت کرتا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دولت سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ کہا جان سے تو سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے، وہاں بھی نہیں، صحابی تھے۔ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کو اپنی جان بڑی عزیز ہے۔ I am very sorry, frankly speaking، مجھے اپنے سے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے کہا ادارہ قریب، بہت قریب تھے، اور قریب کیا، سینے پر ہاتھ رکھا، جی کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اب کفے پا پیر پڑ جائے رسول اللہ کا ختم مبارک تو جی ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر کے سینے اقدس پر رسول اللہ کا ہاتھ جمع ہوا ہے۔ اب ذرا سوچیے اس آیت کی برکت ہوگا۔ اس کے بعد کہا الان یا عمر، اب بول عمر کیا کیفیت ہے؟ چیخ مار کر کہنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، دھن سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، یا رسول اللہ جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الان یا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ یہ ایمان جو مکمل ہے، دیکھو کوئی بھی ادھوری چیز اچھی نہیں دکھتی، اچھی دکھتی۔ ٹیلر کے پاس گئے کرتا سلانے کے واسطے، آدھا سی کے دے دیا، لے کے آ جاتے تھینک یو بول کے۔ پینٹ سلانے کے ایک پیچا سیکھا، ایک پیچا نہیں سیا، ارے فیشن ہے تو جوتے مار کے آتے آپ۔ مستری کو پیسے دے، بلڈنگ بناؤ بولے، پیسے دے کے آدھی بنا کے آدھی چھوڑ دیا، اچھی دکھتی، اچھی دکھتی؟ بولو بالا کاٹا ادھر کے کاٹا ادھر کے چھوڑ دیا، داڑھی کاٹا ادھر کی کاٹا ادھر کی چھوڑ دیا، اچھے دکھتے؟ دیوانے دکھتے، کیا دکھتے؟ یہ لوگ دیوانے ہیں۔ جتنے میلاد کے منکرین ہیں نا یہ سب بیوقوفاں پاگل دیوانے، اس لیے کہ آپ کو بھاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ادھورے ہیں۔ کیا ہے؟ ادھورے ہیں، پورے وہ ہیں۔ پورے کون ہیں؟ حضرت عمر پورے، اور ہم پورے ہیں۔ کیسے پورے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سن لو تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کب تک؟ کب تک؟ تو فرمایا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ہم نے چیخ کر کہا ہاں یا رسول اللہ ہم ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور جب تک کہ اپنی جان اور ساری کائنات میں جتنی اشیاء ہے سب سے زیادہ اپنے نبی کو محبوب نہ رکھے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے ہیں نا یہ سب ادھورے ہیں، پورے ہم ہیں اللہ کے فضل سے، پورے ہم گناہگار ہیں۔ ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ رسول اللہ کی سچی غلامی ہمارے پاس۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ بخار آباد میں رہنے والوں تم مدینے سے دور ہے تو یہ مت سمجھو کہ میرے آقا تم سے دور ہے۔ یہ قرآن کی نص بتا رہا ہوں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی رد و بدل۔ وہاں بھی جا کر بولا ہے اللہ صاحب آپ ایسا کہ ان کو بولے اس میں تھوڑا چینج کر دیجیے، کرتا ہے اللہ۔ ان کے تبلیغی جماعت کے یا کسی جماعت کے مولانا جا کے اپلیکیشن دے کے بولے اللہ ایسا کرا کہ چینج کرتا، پہلے ہی فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ توجہ تھکے کہ آپ لوگ پانی نہ لے گا، ہاری تو جا کے منہ دھو لے کے اور چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تھوڑا پانی بھی لے سرکار کی آمد، مرحبا، نور کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، غوث کی آمد، مرحبا۔ اب آقا مولا علیہ السلام کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مومن کون ہے؟ جو سرکار کی خالی محبت نہیں، کتنی؟ ابا سے زیادہ، اما سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، جو تھپیاں جما کے رکھی ہیں زمینوں کے پیپر آ جائے گا ماشاء اللہ۔ بخار آباد والوں میں تو بہت زمین ہے، حیدرآباد والے پریشان رہتے، 20 زمینیں رہتی، خالی ملتی 2 گز آخری میں لوگ، آپ لوگ تو کھیتا رہتے ماشاء اللہ۔ یہ پوری چیزیں ایک طرف رکھ لینا، بیوی کو بھی رکھ دینا، بچوں کو بھی رکھ دینا، ابا کو رکھ دینا، اماں کو رکھ دینا، دنیا کو رکھ دینا، اپنے آپ کو رکھ لینا، اور رکھ کے آئینے کے سامنے دیکھ کے بولنا یہ سب نبی پہ قربان۔
دیکھو میرے نبی کی شان، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ اگر یہ جذبہ ہے تو پھر بولا الحمدللہ آئی ایم مومن۔ کیا بولنا؟ الحمدللہ آئی ایم مومن۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرمانا جو مومن ہے میرا نبی اس کے قریب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ہے، یہ کہتا نظر نہیں آتے، پہلے کہا پہلے مومن بن جا دیوانے، ہاں کبھی ہمارے پاس بیٹھ جا، ہماری محفل میں بیٹھ جا، تو پہلے مومن بن جا۔ کیا بن جا؟ مومن بن جا۔ اور ایک ترجمہ اس کا مترجمین نے اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کا کہ مومنین کی جانوں پر ان کے حق سے زیادہ نبی کا حق ہے، نبی زیادہ حقدار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میری جان میری ہے؟ اپنی ہے ہی نہیں پیارے، یہ تو رسول اللہ کی ہے۔ جان دی ہوئی انہی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سرکار ہم بولتے جان قربان ہے تو سرکار مسکراتے ہو گئے، سرکار کہتے ہو کہ تیری ہے کا جان، یہ جان تو تم نے مجھے دے دی ہے کہ نہیں؟ یہ جان تو اللہ کو بیچ دی ہے تم نے جنت کے عوض میں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ حقدار میرا نبی ہے۔ کون ہے؟ مومنین پر زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی ہے۔ اب دیکھیے میلاد کی محفل نہیں کرنا بولتے نہیں بولتے، گھر میں بچہ ہوا تو دروازے بند کر کے روتے بیٹھتے۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ ہوا اور انہیں روتے بیٹھا تو لوگ آ کے کھٹکا مارتے ہیں، السلام علیکم، اور کہیں تو رو رہے بھائی موتا بچہ ہوا، تو یہ رونے والی کیا بات ہے رہے دیوانے؟ تو کس سے کیسا شراب وہابی رہنے، سڑے سے شراب بدبودار ہے، اور یقیناً بدبودار ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی نا وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ جو پھل کھاتے نہیں، کبھی پھل ایک دم کڑوا آتا نہیں آتا، ہاں کھیرا کھاتے تھے کبھی ایک دم کڑوا آتا، دوسرا میٹھا رہتا، ایک ہی ڈھاڑ کے ہیں دونوں، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہا شیر خدا کھیرا گوشت فرما رہے تھے، اس مولا نے کھیرا منہ میں ڈالا، بہت مرغوب غذا ہے عرب کی کھیرا، حضور بھی بہت شوق سے کھاتے تھے، آپ لوگ بھی کھایا کرو، یہ اعتدال پیدا کرتا ہے جس میں کھجور کے ساتھ حضور کھیرا کھایا کرتا ہے، یہ گرم ہے تو یہ ٹھنڈا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، بیلنسنگ ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات کھیرا کھا رہے تھے، آنکھ تھوڑ کی تھوک دی، تو صحابہ میں کوئی بیٹھے تھے اور یہ بابل میں مولا کہنا، اب آپ بولیں گے رسک ویسٹ ہو گیا، کھا لینا تھا کڑوا ہے تو کیا ہوا، ایک آدھ بار کھا لینا، میٹھا اپنا کڑوا آنکھ تھوڑی بولتے ایسا کہاوت ہے۔ تو مولا کہا تو صحابہ نے پوچھا علی آپ نے کیا کیا، یہ تو رزق من اللہ ہے اور آپ نے تھوک دیا، یہ باب العلم ہے، نبی کے جانشین ہے، رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ہے کہ نہیں بتائیے؟ مولا کائنات مسکرائے اور سنو غور سے میرے آقا کے دیوانوں، مولا نے کیا فرمایا کہ جو پھل اور سبزی میرے نبی پر درود نہیں پڑھتے اللہ اس کا مزہ کڑوا کر دیتا ہے، اور فرمایا جو میرے نبی پر درود نہیں پڑھتا علی اسے نوش نہیں کرتا، اسے قریب آنے بھی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹھاس کب آتی ہے؟ جو پھل اور سبزیاں ترکاریاں جو رسول اللہ پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کرتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں وہی میٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے اور خوش کون ہے ناخوش کون ہے آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجیے، میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا، آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، آپ جنگل میں نہیں رہتے پیارے، وقار آباد میں بھی رہتے ہو، آپ شہر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ انسان سوشل اینیمل ہے، حیوان ناطق ہے، کیا ہے؟ عقل سمجھ سب ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی فطرت پر عمل کرنے کی کامل اجازت دی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ دین فطرت ہے۔ خوشی ہے تو خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا خوشی ہے تو روتے بیٹھو، غم ہے تو ہنستے بیٹھو، بولتا اسلام بولتا نہیں، اللہ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جو فریح ہوتا ہے، یعنی مسکرانے والے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو روتا ہوا بندہ اس کی یاد میں رونا الگ ہے، منحوس روتا رہتا ہمیشہ روتے رہتا، ارے کیا افلاس ہے تمہارا، جا کے بولتے ہیں اس کے ساتھ تب تو بیٹھو رہے بھائی، جب گئے روتے رہتا افلاس لگ جائے اس کے ساتھ بیٹھے بولتے نہیں بولتے۔ اب آپ گھر میں پریشان، کاروبار سے پریشان، بیوی ستا رہی، بچے ستا رہے ہیں، ابا ستا رہے ہیں، ابا ستا رہے ہیں، اب آپ ایسے دوست کی تلاش میں رہتے ہیں جس کے پاس بیٹھے تو دل لگتا،
کیا لگتا؟ دل لگتا. جو فری چار اچھے باتیں کرا، باپ میرا دل ہلکا کر دیا. ریحانہ کے 500 روپے نہیں دیا انہیں، آپ پوچھے بھی تو نہیں دیا، ہنسایا. کیا کرا؟ آپ کا موڈ اچھا کر دیا. اس کے بعد آپ بولے ارے پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا یار، موڈ اچھا کل کما لیں گے. اور اس کے بعد تم پریشان ہو گئے، روتے بڑا میرے کو پریشانی آ رہی ہے مردہ، پہلے میں پریشان ہوں، اوپر سے اور پریشان کر رہا. تیری دوستی نہ کرے بھائی، بولتے ہیں اس کی صورت نہیں دیکھتے. تو ٹھیک اسی طرح اللہ کو بھی روح کی صورت آدمی پسند نہیں ہے. فرے ہے پسند ہے، کمزور نہیں پسند، طاقتور پسند ہے، غریب بھی نہیں پسند ہے، متوکل پسند ہے، مالدار پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالدار خود اپنی بھی ضرورت پوری کرتا ہے اور دوسروں کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے. اسے مالدار پسند ہے یار، محبت سب سے کرتا ہے. لیکن کمپیریٹیولی اگر پوچھا جائے یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، تو اللہ کہے گا وہ اچھا ہے جو دولت کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنا بھی بھلا کر رہا ہے اور اپنوں کا بھی بھلا کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے. اب کمزور لاغر ہے، آتا کام رہے، میدان میں درد، اس کو کیا کرے گا انہیں؟ ارے بات میرے کو چاہنے کی ضرورت ہے لکڑی کی، تو کیا کرتا میدان جہاد میں؟ میدان جہاد میں اترنا ہے تو بریڈیا پر تو جا کے جیسے تیور پیدا کر. ایسی طاقت ہونی چاہیے. صحابہ نے ایسا مارا تو 2 ٹکڑے کر دیے. مرہم جو نیم ہے، سرے مختل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں ہے، جو مارا علی کا. ایک مار مارا تو جسم بھی کاٹ دیا، گھوڑا بھی کاٹ دیا، پورا ایک ہی بار میں. اس کو کہتے ہیں ضرب ید اللہ. اقبال کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ضرب ید اللہ مولا کائنات شیر خدا نے احد کے میدان میں چڑھائی، حضور پاک علیہ السلام دیکھیں اور مسکرائے، کٹ کٹ کر دشمن گر رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا گواہ رہنا ہے میرے صحابیوں کہ غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خندق میں علی ابن ابی طالب کی جو ایک ضرب ہے یہ میری تمام امت کے تمام اعمال پر بھاری پڑ گئی ہے. یہ تیور مسلمانوں کے اندر بولیے پیدا ہونا چاہیے اور اس میں تبدیلی لانی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ خوشی کا اظہار کرتے نہیں کرتے؟ شادی ہوئی، بچہ ہو گیا، بچہ ہی چھوٹا نا، بکری کا بچہ تو نہیں ہونا نا، بچہ ہی چھونے والا ہے. رشتے دار فون کرتے ہیں، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی، بدل گیا پیسے آئے جب سے شادی ہوئی بچے سے. میں کیا بولتا ہوں بچہ آپ کو بوتلا ہوا، آپ بولے نہیں. آپ بولتے ہیں بھائی شادی ہوئی بچے کے بچے چھوٹا نا اس کو، اور کیا ہوگا بر بچہ تو نہیں آپ بدل گئے. تو معاشرہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ اپنا غم شیئر کریں نہ کریں، خوشی شیئر کریں. کیا چاہتا ہے معاشرہ؟ دوست کو اگر آپ نہیں بولے آپ کو بیٹا ہوا تو اس سمے آنا ارے بولا نہیں، کیا نہیں بولا، بھابھی کو بچہ ہوا تو بیٹا ہوا بولا نہیں. ارے بولنے کا کیا ہے، ہونے کا. ارے جانتے بدل گیا تو 4 پیسے کیا آئے. تو معاشرہ کیا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی خوشیاں بولیے شیئر کریں. اس لیے کہ خوشی شیئر کرنے سے خوشی کم نہیں ہوتی، خوشی بڑھ جاتی ہے. اپنوں سے خوشی بانٹنے سے خوشی بڑھ جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کریں؟ روتے بیٹھے ہیں، مکے بیٹھے ہیں، لائٹیں بند کر بیٹھے ہیں، اندھیرا کر کے بیٹھے. نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے فلیفرحوا، یہ خوشیاں منائیں. کیا کریں بولیے؟ یہ خوشیاں منائیں. هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں. کیا مطلب اور معنی اپنی بات اختصار سے ختم کر رہا ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے حبیب کا میلاد ہو اور نعمت ملے. کیا ملے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولو، رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اللہ نے احسان جتایا ہے، آنکھ دی احسان نہیں جتایا، ہاتھ پیر دی احسان نہیں جتایا، سانسیں دی احسان نہیں جتایا، سب کچھ دیا احسان نہیں جتایا، بلکہ یہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم اپنے رب کی، یہ فرمایا اس نے. لیکن احسان کب جتایا بتائیں؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں پر بھی مومن کا لفظ غور کیجیے، علماء کی توجہ جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ
اللہ تو احسان جتا رہا ہے، اور اللہ جب احسان جتاتا ہے تو اللہ کے احسان پر شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ناشکری؟ بھائی تو نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، you cannot count, you will not be able to count. اللہ فرماتا ہے تم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے اتنی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جس پر احسان جتایا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احسان نہیں جتایا جاتا ہے. آپ کسی کو 10-20 روپے دیے، احسان نہیں کیا، 10 روپے دیا، 10 لاکھ دیے تو 10,000 کو کرے 10 لاکھ روپے دیا ہو، حساب کتاب کیا کدھر آ رہا؟ تیری پریشانی میں سب سے بڑی مصیبت میں دور کرا تھا، کدھر آ رہا؟ بھول گیا کیا؟ بابا بھی اگر 500,000 روپے لیے تو نہیں دیتا کہ اگر 50 لاکھ کی پراپرٹی تو ہاں بابا کے سامنے ہوشیاری کر رہا، 50 لاکھ کی زمین تو کھینچ لوں گا. بڑی چیز دیے تو احسان جتاتے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ احسان جتاتے بھیا نہیں جتاتے، نہیں جتاتے. یہ طریقہ ہے. تو اللہ جب فرما رہا ہے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر احسان نہیں جتایا ہے جو میرے پاس سب سے عظیم ہے. اللہ فرمایا جو میرے پاس سب سے بزرگ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب انبیاء ہیں، لیکن سید الانبیاء میرا حبیب ہے، سید الاولین میرا حبیب ہے، سید الآخرین میرا حبیب ہے، شفیع المذنبین میرا حبیب ہے، رحمت للعالمین میرا حبیب. ایک وصف ہو تو بتاؤ، ایسے ہزاروں سینکڑوں اوصاف ہیں جو میرے مصطفیٰ کے ہیں. اے مسلمانوں خبردار، میں نے تم کو موسیٰ یا عیسیٰ نہیں دیا ہے، ابراہیم اور اسماعیل کا نام نہیں دیا، میں نے تم کو محمد رسول اللہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سے پہلے میں نے موسیٰ کو بھیجا تھا میرا احسان ہے، تم سے پہلے میں نے عیسیٰ کو بھیجا تھا میرا احسان ہے، تم سے پہلے میں نے نوح کو بھیجا تھا میرا احسان ہے، آدم کو بھیجا تھا میرا احسان ہے. نہیں، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا حبیب تم کو دیا ہے. اے مسلمانوں یہ میرا تم پر احسان ہے. اپنا حبیب کوئی کسی کو نہیں دیتا، اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم نے ہمارے نبی کو بھیجا. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ سورہ رحمان پڑھتے نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہے احسان کا بدلہ اس کے سوا کے احسان؟ اب اللہ کے سامنے کیا احسان کریں گے؟ اللہ پہ احسان کرتے ہیں. احسان کا بدلہ اگر اللہ کے دینا ہے تو شکر گزاری. کیا ہے بولو؟ کیا ہے بولو؟ شکر گزاری. اللہ شکر گزاری کو پسند کرتا، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. جو شکر گزار ہے اس کو اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تو میرا شکر ادا کر میری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے. سب سے متبرک مقدس دن کون سا ہے ہمارے لیے؟ میلاد پاک مصطفیٰ. کیونکہ یہ دن اگر نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور دن نہیں ہوتا، کوئی اور دن کی عظمت ہوتی بھی نہیں، خدا کی عزت کی قسم. تو اس دن میلاد منانا کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ شکر ہے. اور اللہ شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے، اور اپنی نعمتوں میں جو کے رحمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں نا اضافہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، میں فضل الہی سے مراد بھی رسول اللہ کی ذات ہے، اور رحمت سے مراد بھی ہمارے نبی کی ذات ہے. تو میلاد کی محافل کرو، خوشی سے کرو، ادب سے کرو، احترام سے کرو، سجاؤ. یہ نہیں کہ سجانے پر احترام. ہمارا مخالف لوگ بولتا ہے اتنے پیسے آپ لوگ بچیوں کی شادی پہ لگا دینا تھا. تو آپ لوگ بولنا ہے 1 مہینہ میلاد پہ خرچ دے، 11 مہینے بچوں کی شادی پہ لگائیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، 11 مہینے پڑے ہوئے نا اس میں کریں گے، 1 مہینہ تو خوشی کا اظہار کرنے دو. اسی لیے کہ آپ نے جتنی محفلیں اور مجلسیں منعقد کی ہیں، رسول اللہ کی محفلیں میلاد کی، درود کے دستر کیے ہیں، لنگر کیے ہیں، محفلیں کی ہیں، نعت کی محفلیں رکھی ہیں، یا آپ نے جلسے رکھے ہیں. یاد رکھو مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب. بغیر حساب کتاب کے کہاں جائے گا؟ وہ بولتے رہے یار اس کو چھوڑ یار انہیں بغیر حساب کتاب ہے یار پکڑنے کے لیے بولتے. ارے بغیر حساب کتاب ہے انہیں کیا بولتے نہیں بولتے.
تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں میلادی کو اللہ داخل کرے گا. جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں پر بات ختم کر رہا ہوں. حضور تشریف فرمائیں, سامنے صحابہ. یاد آیا؟ یاد آیا؟ 1 گھنٹہ پہلے اپنی سنی اٹکی ہوئی رہتی ہے, اسی بات کی بولتے نہیں. فیضان غوث اعظم کا فیضان ہے. لوگ ایک طرف نکلے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں, بخار آباد کو نکلے تو بات چلے جاتے ہیں, شاہباد چلے جاتے ہیں, کوئی شاد نگر چلے جاتے ہیں. اپن جہاں تھے وہیں رہتے ہیں. اللہ کا یہ احسان ہے. جہاں چھوڑا تھا وہیں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ قادر ہے نہیں ہے بغیر حساب کتاب کی جنت. حضور تشریف فرمائیں, شہزادے غوث اعظم اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. سامنے صحابہ ہیں, جبرائیل آ گئے. کون آ گئے؟ یاد آیا کہاں چھوڑا تھا؟ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے. یاد آیا نہیں آیا؟ جبرائیل آ گئے. میں تو جا کے بولتے ہیں حضرت وہ بات بول کے چھوڑ دیے تھے, نہیں آتا. اس لیے میں فیضان ہے غوث اعظم کے لالن کا سمجھ. تو جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ بڑا خوش ہے کہ آپ کے اصحاب کتنے ادب احترام کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے کتنوں کو جنت عطا فرمائے. کتنے جنتوں کو میرا کتنوں کو جنت عطا فرمائے گا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اٹھ کر ٹھہر گئے. انہوں نے کہا امت کا تھوڑا فائدہ کرا دیں گے. کیا کہا؟ امت کا تھوڑا فائدہ کر. اٹھ کر ٹھہرے, اٹھ کر کے کہنے لگے رسول اللہ ممبر پر ہے, صحابہ نیچے بیٹھے. کہا رسول اللہ تھوڑا بڑھا دیجیے. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل کو آنے دو, اپلیکیشن دوں گا, اللہ کو منظور کرنے دو, اس کے بعد بڑھاؤں گا, میں کون ہوتا ہوں بڑھانے والا. نا, اللہ نے پہلے اختیار دے دیا ہے اپنے حبیب کو. پاور آف اٹارنی ساری حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھے. عمر نے کہا ہے نا, اٹھے اور اٹھ کر کہا ابھی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے. حضرت عمر پھر اٹھ گئے. کہا یا رسول اللہ تھوڑا اور بڑھا دیجیے, ذرا شان کریمانہ دیکھیے میرے حضور کی, اور حضرت عمر کی شان محبت دیکھیے اور حضور پر کامل اعتماد اور یقین دیکھیے. وہ جانتے ہیں کہ رسول بڑھاتے چلے جائیں گے تو اللہ بڑھاتا چلا جائے گا. یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے, یہ صحابی کا عقیدہ ہے. وہابی کا بولیے, یہ وہابی کا عقیدہ نہیں ہے. حضور پہ اٹھے اور اٹھ کر کہا اللہ نے مجھ سے ابھی وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر حساب کتاب کی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اور بڑھا دیجیے. کہا ابھی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میری امت میں سے اتنوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جگہ عطا فرمائے. جب پھر اٹھے 4تھی مرتبہ حضرت ابوبکر اٹھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے اے عمر یہ کیا لگا رکھا ہے کہ بڑھا دیجیے بڑھا دیجیے بڑھا دیجیے. اگر اللہ نے چاہا تو میرے حبیب کی انگلی کے ایک اشارے سے ساری امت کو بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے. یہ ہے اختیار مصطفیٰ, یہ ہے اختیار مصطفیٰ. نبی کا تعارف ہونا ہو تو ایسا دو جیسے ابوبکر نے دیا ہے. نبی کا تعارف دینا ہو تو ایسا دو جیسے عمر نے دیا ہے. نبی کا تعارف دینا ہو تو ایسا دو جیسے مولا کائنات شیر خدا نے دیا ہے, صحابہ کرام نے دیا ہے. صحابی کا تعارف قبول کرو, وہابی کا تعارف وہ ہم تو ڈوبے ہیں سر, اب تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ خود گڑے میں جانے والے, ان کے پیچھے مت جاؤ. ان کی نمازوں کی طرف مت دیکھو, ان کی مسجدوں کی طرف بھی مت دیکھو, ان کے مدرسوں کی طرف بھی مت دیکھو, ان کی کتابوں کی طرف بھی مت دیکھو. جب دیکھنا ہو مصطفیٰ جانے رحمت کی گنبد کی طرف دیکھو, صحابہ کے طور طریقے پر دیکھو. عشق رسول کی تم کو داستانیں سیکھنی ہے تو صحابہ کا ایثار پڑھو, اور تم کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے تو کربلا کی داستان پڑھو, امام حسن کی قربانیاں پڑھو, سید سجاد کی قربانیاں پڑھو. اپنی بیٹیوں کو اگر تم ہمت طاقت اور قوت دینا چاہتے ہو, دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, ہندوستان کے حالات بدل رہے ہیں, اگر اپنی بیٹیوں کو چاہتے ہو کہ کسی حالت میں یہ اسلام سے برگشتہ نہ ہو تو سیدہ زینب کی کہانیاں ان کو پڑھ کر سناؤ, بی بی سکینہ کی قربانیاں ان کو پڑھ کر سناؤ, سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ ان کو پڑھ کر سناؤ, سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کا عشق رسول پڑھ کر سناؤ, ان کا ایثار پڑھ کر سناؤ. میلاد کی محفلیں کرو تو اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. بچے ہیں تو رسول اللہ کا بچپن پڑھ کر سناؤ, جوان ہے تو رسول اللہ کی پاک باز جوانی سناؤ, اگر بوڑھے ہیں تو صحابہ کی بڑھاپے کے واقعات کو سناؤ, بچیاں ہیں تو ان کو ازواج طیبات و طاہرات کے قصے کہانیاں سناؤ, تاکہ وہ زندگی کے
ہر قدم پر کامیاب ہو سکے۔ میلاد کرو پیارے تو میلاد کی روح کو پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کے امید کہہ رہا ہوں یوسف فخرالدین صاحب کو، ان کے رفقا کو، اس مسجد کی کمیٹی کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، جمع ہوئے، جنہوں نے عشق رسول کی واقعات سنے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ایک کسک جو سرکار صدیق اکبر کے سینے میں، جو مولا علی مشکل کشا کے سینے میں عشق رسول کی تھی، وہ ایک کسک کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، وہ ایک طلب کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، اور ہمارے سینوں کو تیرے نبی کی محبت کے عشق سے مالا مال فرما دے۔ اے پروردگار، معصیت اور گناہوں کی وجہ سے ہم تیرے نبی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ان دوریوں کو دور فرما، ہمیں تیرے نبی کا قرب عطا فرما، ہمیں تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے لوگوں نے تیرے حبیب کے محفل میلاد کا انعقاد ہونے لگا ہے، داغے درم قدم سخن جنہوں نے بھی کام کیا ہے، اے اللہ ان کو ایک 70 ہزار سے کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ جنہوں نے وقت لگایا ہے ان کے وقت میں برکت عطا فرما، جنہوں نے دولت لگائی ہے ان کی دولت میں برکت عطا فرما، اور جنہوں نے طاقت اور قوت صرف کی ہے نبی کے میلاد میں، انہیں شیر خدا کے سب کے تصدق، طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہندوستان کے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، یقیناً تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میلاد برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اے پاک پروردگار، تیرے نبی کے میلاد کے مقدس مہینے کے صدقے 12 ربیع الاول کی ان ساعتوں کے صدقے تصدق ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے نبی کی ذات والا صفات کے صدقے تصدق پروردگار ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی آج کی آج مغفرت فرما۔ مولا اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر کے ان کی بے پناہ مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار اور متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ، جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما، امتحانات میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مولا، جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کی قابل بیٹھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کے صدقے ان کا نیک نصیبہ فرما، خوشگوار استواجی زندگیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری ملت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت اور حرمت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، سیلاب سے متاثر جتنے مسلمان بر صغیر میں ہیں پروردگار ان سب پر فضل فرما۔ ہندوستان میں امن اور شانتی کو برقرار فرما، بھائی چارے کی ہوا کو فروغ عطا فرما، ہم وطنوں سے ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا سچا پیغام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوبوں کے آسمانوں کی حفاظت فرما، مدرسوں